السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248۔ اس سبق کے اندر تجویدی قاعدوں کو سمجھیں گے اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت۔ اس نون کے اندر غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھنا، تو یہاں پر تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکیں گے، ان اس طرح سے۔ ملکی ہی، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ان یأتیکم التابوت، اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ ان اس طرح سے۔ یأتیکم، یہاں پر یہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، تو اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھیں گے، یأتیا اس طرح سے۔ ہم نے یہاں پر آیت کی ہے، آیت کے لمبے ہونے کی وجہ سے آیت ہے نہیں، تو آپ پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیہ۔ سکینۃ، یہاں پر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر تنوین کے بعد میں میم ہے، اور تنوین کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ من ربکم، میم کو ڈائریکٹ را میں ملا کر کے پڑھیں گے، اور یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اور را کو پر کر کے بھی پڑھیں گے۔ من ربکم وبقیہ، یہاں پر ہم نے آیت کی ہے تو اس کو کیا پڑھا ہے ہم نے؟ بقیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی گولتا پر آیت کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو بقیہ پڑھا ہے، اور آیت ہے نہیں تو اب یہاں پر بھی پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ تا ہے تو تا ہی پڑھا جائے گا، اب یہ ہا نہیں ہوگا، ہے نا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ وَبَقِيَّةٌ، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور یہ قاعدہ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے۔ آل موسیٰ، سین کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وآل ہارون، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تحملہ الملائکہ، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ بڑا مد ہے تو اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا گولتا پر آیت کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے، تو یہاں پر بھی سیم ویسا ہی ہے، تو اس کو بھی ہا بنا کر کے پڑھیں گے جب آیت کریں گے۔ ملائکہ، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ان کے نون کے اندر یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور یہ قاعدہ میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا ہے۔ ان کنتم، ان دونوں نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ پہلے والے نون ساکن کے بعد میں کاف ہے، اور دوسرے والے نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور یہ دونوں حرف اخفا کے حرفوں میں سے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کے اندر اخفا کریں گے۔ تم مؤمنین، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اور یہ قاعدہ بھی ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 248 مکمل ہو چکی ہے۔ اس آیت کے اندر جتنے تجویدی قاعدے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔